کہانی کا عنوان خلش، قسط نمبر 1، حصہ دوم۔ لنتا، اس نے گہری سانس ہوا کے سپرد کی۔ ہاں لنتا، اس نے سر پر ہاتھ مارا کہ جیسے اسے بھی یاد آ گیا ہو۔ ماموں نے ویسے مشکل مگر یونیک نام رکھا ہے۔ وہ شاید اس کو کمفرٹ زون مہیا کر رہا تھا، تبھی اتنی باتیں کر رہا تھا، جبکہ اسے اس چیز میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ البتہ باپ کے ذکر پر اسے دل میں ایک درد کی لہر اٹھتی محسوس ہوئی تھی، جسے اس نے گہری سانس لے کر اندر ہی دفنایا تھا۔ ماموں میرے آئیڈیل تھے، میں یہاں آتا نہیں تھا، مگر میری ان سے اکثر اوقات ملاقات ہو جاتی تھی۔ اب گئے ہیں تو مجھے اتنی کمی محسوس ہونے لگی ہے تو سوچتا ہوں کہ آپ کا تو اور کوئی ہے بھی نہیں، آپ کیسا محسوس کرتی ہوں گی۔ رشتے ہیں مگر وہ بھی لالچی اور منافق، اس نے ابتدا میں دکھ بھرے لہجے میں کہا، اور آخر میں نفرت سے کہتے ہوئے وہ اسے حیران کرنے پر مجبور کر گیا، اور وہ تو حیرانی سے آنکھیں پھیلائے اس کو دیکھ رہی تھی، جیسے اسے حامد سے یہ امید قطعی نہ ہو۔ آپ بہت معصوم ہیں لنتا، یہاں سب آپ پر شرطیں لگا کر بیٹھے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان میں سے کسی کے ہاتھ نہ آئیں، مضبوط بنیں۔ کسی کے حق کے لیے لڑنا تو ہر کوئی چاہتا ہے، اور وہ لڑائی آسان بھی لگتی ہے، مگر آپ اپنے حق کے لیے لڑیں۔ وہ کافی سنجیدگی سے کہتا اس کو حیران اور سرگرداں کرنے پر تلا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ کچھ نہ کچھ جانتی تھی مگر پھر بھی پریشان ہو گئی۔ کسی نہ کسی حد تک اسے یہ شخص اپنا ہمدرد معلوم ہو رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی بھی آپ سے مخلص نہیں ہے، میری والدہ بھی نہیں، ان کی نظر بھی اس دولت پر ہے۔ وہ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے نکاح کر لوں، مگر میں نہیں کر سکتا۔ نہ چاہ کر بھی وہ اپنے ہی رشتوں کا پردہ اس کے سامنے چاک کر رہا تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں کی خود غرضی کی بھینٹ اسے نہیں چڑھنے دینا چاہتا تھا۔ وہ دم سادے بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ یہ مت سمجھیے گا کہ آپ کو ریجیکٹ کر رہا ہوں، بلکہ آپ جیسی بندی تو شاید مجھ جیسے گنہگار کے نصیب میں آ ہی نہیں سکتی۔ آپ جس کی زندگی میں بھی جائیں گی تو وہ انسان اس دنیا کا خوش قسمت ہوگا۔ میں آپ سے اس لیے نہیں شادی کر سکتا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو کبھی بھی وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکوں گا جو آپ ڈیزرو کرتی ہیں۔ وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ شاکڈ رہ گئی تھی کہ کوئی بھی امید اس کے ہاتھ نہیں رہ گئی تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی کہ باپ کے بعد سے اب وہ ایک لمحہ بھی محفوظ نہیں رہی تھی۔ رونے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، آپ کوئی فیصلہ کریں۔ آپ کا کوئی جاننے والا ہے تو اس سے کہہ دیں کہ وہ آپ کو لے جائے، یہ گھر تو آپ کو چھوڑنا ہی ہے نا۔ وہ بہت سنجیدگی سے اسے مخلصانہ مشورہ دے رہا تھا، جبکہ اس نے تڑپ کر ایک نظر اس پر اور دوسری نظر گھر پر ڈالی اور نفی میں سر ہلایا کہ جیسے کہہ رہی ہو کہ میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ دیکھیں لانتا، آپ اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ اس گھر کو خیر آباد کہنا ہی ہے۔ آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، میرا مطلب ممانی کی طرف سے کوئی؟ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد ان رشتوں کی خود غرضی کے چنگل سے اسے آزاد کروا کر کسی کے محفوظ ہاتھوں میں بھیج دے۔ وہ چند ثانیے سوچتی رہی اور پھر فرح آنٹی کا خیال آیا۔ ان سے بات حامد نے ہی کی تھی تو فرح آنٹی تو اسے لے جانے کو تیار تھی۔ وہ نہیں جانا چاہتی تھی مگر حامد نے اسے راضی کر لیا تھا۔ دیکھو، یوں سمجھو کہ ایک بھائی تم سے گزارش کر رہا ہے، یقین کرو تم ان کے گھر محفوظ رہو گی، یہاں میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ جسمان سے کہہ رہا تھا تو وہ کچھ نہ کہہ سکی، بس سر ہلا دیا۔ اس کے سارے ضروری ڈاکومنٹس وغیرہ حامد نے ہی بیگ میں رکھوائے، اور وہ روتے ہوئے پہلے باپ کے کمرے میں گئی۔ ان سے بہت سے شکوے شکایت کرنے کے بعد بہت وزنی دل کے ساتھ اس گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ گئی۔ اس کے پیچھے طوفان آ گیا تھا کہ وہ کہاں گئی۔ کوئی کہتا بھاگ گئی اور کوئی کچھ، جبکہ حامد مطمئن تھا اس نے ان کے کسی انداز کو درست یا غلط ثابت نہیں کرنے کی کوشش کی تھی۔ کسی کا دھیان فرح آنٹی کی طرف نہیں گیا تھا، ورنہ وہ وہاں پہنچ چکے ہوتے۔ بہرحال جو بھی تھا، یہاں کم از کم وہ محفوظ تھی، وہاں سے نکاح کے لیے مجبور کیا جا سکتا تھا۔ اذان کی آواز پر وہ چونکی اور آگے پیچھے دیکھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے تو یقیناً مغرب کی اذان تھی۔ ماضی سوچتے ہوئے اسے معلوم ہی نہ ہوا کہ کب اتنا وقت بیت گیا۔ چہرہ آنسوؤں کی بارش سے بھیگا ہوا تھا۔ وہ گہری سانس ہوا کے سپرد کرتی اٹھی تھی، اور پھر وہ باتھ روم میں
گھس گئی۔ شاور لے کر اس نے وضو کیا اور پھر نماز مغرب ادا کی۔ ابھی وہ جائے نماز طے کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں، اس نے اجازت دی اور کھڑی ہو کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ کلک کی آواز سے دروازہ کھلا اور ملازمہ اندر داخل ہوئی۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ آپ کو نیچے بلا رہی ہیں۔ اس کی بات پر اس نے سر ہلایا اور پھر اسے سر کے اشارے سے ہی جانے کو کہا اور پھر خود کو ایک نظر آئینے میں دیکھا۔ بجھا بجھا سا چہرہ اور روئی روئی سی آنکھیں۔ گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے اس نے تنگ اعصاب کو ڈھیلا چھوڑا اور خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی۔ اسے معلوم تھا کہ اب گھر کے سبھی فرد سے سامنا ہوگا اور اس کے لیے بہت ہمت کی ضرورت تھی۔ شاید وہ لوگ قبول کرتے یا نہ کرتے، وہ نہیں جانتی تھی کہ یہاں کون کون تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی سیڑھیوں تک پہنچی تھی جب نیچے سے آتی آوازوں پر رک گئی۔ ماما، آپ کو اس سے ہمدردی تھی، تحفظ دینا تھا، اور بھی 100 طریقے تھے، یوں گھر لانے کی کیا ضرورت تھی؟ فرح آنٹی بھی اب غصے سے ملامتی انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ بات دل بڑا کرنے کی نہیں ہے ماما، بات پرائیویسی کی ہے۔ اس کے آنے سے ہماری کیا پرائیویسی رہ گئی؟ اگر اس کو مالی امداد کی ضرورت، اس کو مالی امداد کی نہیں بلکہ جذباتی سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ برہمی سے کہہ رہا تھا جب فرحہ بیگم نے سختی سے ٹوکا۔ اچھا بس، باقی بحث بعد میں کر لیں گے، ابھی وہ بچی آ رہی ہوگی۔ انہوں نے اسے دوبارہ سے لبوکراتا دیکھ کر ٹوک دیا اور وہ اپنے آنسو گلے میں اتارتے ہوئے نیچے آ گئی۔ ڈائننگ ہال کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ فرح آنٹی مسکرا کر کھڑی ہو گئی۔ آ جاؤ میرا بیٹا، انہوں نے بے حد محبت سے پکارا۔ اس نے بھی مروتاً مسکرانے کی صحیح کی تھی۔ بیٹا، یہ زاوار ہے، میرا بڑا بیٹا۔ انہوں نے مسکرا کر سامنے ڈائننگ ٹیبل کی پہلی کرسی پر بیٹھے خوبرو سے مرد کی طرف اشارہ کیا تھا جو ڈیشنگ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی باروب لگ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اس نے آہستگی سے سلام کیا تو زاوار نے ایک نظر سر اٹھا کر اس کو دیکھا جو لون کے سادہ سے سوٹ میں سر پر دوپٹہ اوڑھے سوگوار سی کافی پرکشش لگ رہی تھی۔ اس نے نظریں اس کے چہرے سے چرا کر سلام کا جواب بھی مروتاً ہی دیا تھا۔ اور میری بیٹی ہے رائمہ، وہ ماشاءاللہ سے اپنے گھر کی ہے، اس کے سسرال میں شادی ہے نا تو تیاریوں میں مصروف ہے، فارغ ہوتے ہی آئے گی۔ اور ایک بیٹا ہے وہاج، وہ ماشاءاللہ سے بیرون ملک میں پڑھائی کے لیے مقیم ہے، جلد ہی آئے گا، اس سے مل کر تمہیں بہت مزہ آئے گا۔ انہوں نے تفصیلی تعارف کروایا تو وہ بس مسکراتی تھی اور قدرے ریلیکس بھی ہوئی کہ ان کے سسرالی رشتہ دار ساتھ نہیں تھے۔ آنٹی کی محبت اسے جہاں ہمت دے رہی تھی وہاں ہی موصوف کے چہرے پر موجود بیزاری اور غصہ اس کی ہمت توڑ رہا تھا۔ خانسامہ کھانا لگا گیا تھا۔ پلیز کھانا شروع کریں آپ، ہمارے ہاں پہلے مہمان شروعات کرتے ہیں۔ زاوار کا لہجہ جتاتا ہوا نہیں تھا مگر پھر بھی اسے لگا تھا کہ جیسے وہ جتا رہا ہو کہ یہ گھر اس کا اپنا نہیں ہے بلکہ وہ مہمان ہے، سو کسی بھی طرح کی غلط فہمی یا خوش فہمی مت پالے۔ بیٹا، وہ مہمان نہیں ہے، اب یہی گھر اس کا ہے، میری دوسری بیٹی ہے یہ، فرح بیگم نے بظاہر مسکرا کر کہا مگر زاوار کو بری طرح گھوری سے نوازا تھا جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا اور عجلت سے چاول پلیٹ میں نکالنے لگا، جبکہ لانتا کی تو اس قدر شاندار ویلکم پر بھوک ہی مر گئی تھی۔ اسکلم زویا مجید چودھری، قصہ جاری ہے۔ کہانی کا بقیہ حصہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔